نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اور اس کا عنوان ہے اچھی بیویاں، یعنی کہ اچھی جو بیویاں ہیں اس میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے تب وہ اچھی کہلائیں گی، تو وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو تقریباً 20 کے قریب میں نے ایسی صفات اکٹھی کی ہیں، جمع کی ہیں کہ جو ایک اچھی بیوی کی ہوتی ہیں اور اس میں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت ہے کہ ہمیشہ خاوند کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اچھی بیوی جو ہوتی ہے اپنے خاوند کے حق میں ہمیشہ دعا کرتی ہے، بد دعا نہیں کرتی۔ نمبر 2، خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں، خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ کہ خاوند چاہے وہ گھر پر ہو یا نہ ہو، اپنی عزت کی ہمیشہ وہ حفاظت کرنے والی ہوگی، صحیح ہے، یعنی کہ اپنی عزت کے معاملے میں کبھی خاوند سے بے وفائی نہیں کرے گی اچھی بیوی جو ہوگی۔ نمبر 3، خاوند ہم بستری کے لیے بلائے تو بلا وجہ کے عذر نہیں بناتی ہیں، کہ اگر خاوند کا دل کر رہا ہے ہم بستری کرنے کا، جماع کرنے کا، تو بلا وجہ کے جو ہے نا عذر نہیں بناتی اور ٹال مٹول نہیں کرتی، بلکہ اس کی خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ نمبر 4، اپنے میکے جا کر خاوند کی اور اس کے گھر والوں کی برائیاں نہیں کرتی۔ کچھ عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے کہ وہ ہر ایک سے اپنے خاوند کی برائیاں کریں اور ان کے خاوند کے گھر والوں کی برائیاں کریں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا، یعنی لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا اور اس بات کا اظہار کرنا اور ان کے دلوں میں یہ احساس بٹھانا کہ ہم مظلوم ہیں بہت زیادہ۔ تو اچھی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کی وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اچھی بیویاں ہوتی ہیں کہ وہ خاوند کی اپنے گھر والوں سے برائیاں نہیں کرتی۔ نمبر 5، ہر حال میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی کہ فقر کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، تنگی کی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، کسی حال میں اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں وہ۔ نمبر 6، کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ ایک طرف اس کے اپنے کوئی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طرف اس کا خاوند ہے، تو ایسے موقع پہ وہ اپنے خاوند کا دفاع کرتی ہیں، یعنی خاوند کی جو ہے وہ اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک صفت ہوتی ہے ان کی۔ نمبر 7، اپنے خاوند کے عیوب کو چھپاتی ہیں، اپنے خاوند کے عیوب کو، یعنی کہ جو ان کے اندر برائیاں ہیں خاوند کے اندر ان کو چھپاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی خامیاں پتہ ہوتی ہیں، تو حکم یہ ہے کہ وہ اس کو چھپائیں، ایک دوسرے کی جو خامیوں کو، برائیوں کو چھپائیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں، ٹھیک ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ آج تو اگر کوئی اپنی ایک دوسرے کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے اور لوگ سن لیں گے، پھر وہ میاں بیوی تو بھول جاتے ہیں بعد میں، وہ تو آپس میں صحیح ہو جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن جن کے سامنے وہ برائیاں کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ کبھی نہیں بھولتے، وہ موقع بہ موقع پھر وہ یاد دلاتے رہیں گے۔ تو اس لیے اچھی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کے عیوب کو چھپاتی ہیں۔ نمبر 8، اپنے خاوند کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیاں شادی کے بعد کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو بھئی ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، واقعی شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو فرض نہیں ہے، لیکن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، اخلاقی لحاظ سے فرض ہے یا نہیں تو یہ بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک وہاں پہ دو بڑی عمر کے مرد عورت رہتے ہیں جو آپ کے ساس سسر ہیں، بوڑھے ہیں، تو کیا اخلاقی لحاظ سے بھی فرض نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ یعنی کہ حسن سلوک کریں؟ آج کل تو خدمت تو دور کی بات، برا سلوک کیا جاتا ہے کہ سلام ملنا بھی نہیں ہے ان سے، کچھ بھی نہیں، ایک چائے کا کپ بھی بنا کے دینا دشوار ہوتا ہے۔ نمبر 9، خاوند کے سامنے بد زبانی نہیں کرتی، کہ کچھ
لڑکیوں کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زبان کی بہت تیز ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ خاوند کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، اس کی عزت نفس کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھتی ہیں۔ تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں خاوند کے سامنے بس زبانی نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 10، خاوند کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتی ہیں کہ کیا بات یا کیا چیز خاوند کو پسند ہے، کون سی چیز یا کون سی بات یا کون سا کام خاوند کو پسند نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ تو اچھی بیویاں اس چیز کا خیال اس لیے رکھتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خاوند کی ناپسندیدگی والی ایک بات کی یا کام کیا تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے خاوند کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ گناہ ہے، کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے، خاص طور سے اپنے خاوند کو تکلیف پہنچانا۔ تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتی ہیں جن سے ان کے خاوند کو تکلیف پہنچے، حالانکہ شریعت نے اس چیز کو ضروری قرار دیا ہے، شریعت نے اس چیز کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہاں تک شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر خاوند کو کسی کا گھر میں آنا پسند نہیں ہے اور خاوند بتا دے اپنی بیوی کو کہ مجھے فلاں کا آنا گھر میں پسند نہیں ہے، تو پھر بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو یا اس شخص کو گھر میں نہ آنے دے، یہاں تک شریعت نے حکم دیا ہے۔ نمبر 11، نامحرموں سے تعلقات نہیں رکھتی۔ آج کل بہت خطرناک دور چل رہا ہے، آج کل جو ہے بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے، موبائل آ گئے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا وغیرہ، تو اس کے ذریعے سے اس طرح کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ نامحرم اور مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا شوہر سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے اور بات جو ہے طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 12، کہ اپنے خاوند کی بات کو ترجیح اور اہمیت دیتی ہیں باقی سب کی بات پر، کہ بعض دفعہ اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز میں تو ایک طرف خاوند کی بات ہوگی اور ایک طرف باقی سب کی بات ہوگی، تو اچھی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے موقع پہ اپنے خاوند کی بات کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ یہ عقل مندی کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی رہنا میں نے خاوند کے ساتھ ہے، زندگی میں نے گزارنی خاوند کے ساتھ ہے، تو اگر آج میں خاوند کی بات کو نیچا کروں گی تو کل پھر میں کیسے اس کے ساتھ خوشی سے زندگی گزاروں گی۔ تو اچھی بیویاں اس لیے اپنے خاوند کی بات کو ترجیح دیتی ہیں اور اہمیت دیتی ہیں باقی سب کی بات پر۔ نمبر 14، اذیت نہیں پہنچاتی اپنے خاوند کو۔ نمبر 15، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ اور نمبر 16، خاوند کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہیں، خاوند کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 17، خاوند کی مالی حیثیت سے زیادہ اس سے مطالبے نہیں کرتی، جی جتنی خاوند کی حیثیت ہے بس اسی کے اندر رہتی ہیں، اسی کے مطابق رہتی ہیں، اس سے زیادہ مطالبے نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 18، خاوند کی رضا میں اللہ کی رضا سمجھتی ہے کہ میں اپنے خاوند کو راضی رکھوں گی تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہوں گے۔ نمبر 19، خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہیں جاتی۔ ہاں جی، خاوند کی اگر اجازت نہیں ہے کہیں جانے کی، یا اب جو ہے نا وہ خاوند سے کوئی پوچھے بغیر گھر سے عورت باہر نکلے گی تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اچھی بیویاں جو ہیں اپنے خاوند سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر اپنے میکے بھی جانا ہو تو وہ بھی بتا کے جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے جا رہی ہیں، اپنے خاوند کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ بس چلی گئی پھر بھی یاد نہیں رہا کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے خاوند کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اچھی بیویاں جو ہیں وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں، اس چیز کا وہ خیال رکھتی ہیں۔ نمبر 20، خاوند کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ جی آج کل موبائل کا دور ہے تو لڑکیاں اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں بس ہم جس مرضی سے بات کر لیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی اور بیوی کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی دنیا کی مسلمان عورت کو، کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی بھی نامحرم مرد سے بات کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔